Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے میਂہ برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے اللہ سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور تباہ و برباد ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے پاک ہو گئی۔